بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے۔ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب اولاد بنایا۔ بہت سی عورتوں کی گود خالی رہتی ہے۔ ہم اسے بڑے سے بڑے اسکول میں داخل کرائیں گے۔ اگر اس کی فیس کے لیے مجھے 3 نوکریاں بھی کرنی پڑیں تو میں کروں گا، لیکن اس کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ جس طرح آپ نے اس کی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے سفارش کروائی تھی تو اب نوکری کے لیے بھی کرائیں نا۔ ارے تم تو صرف سفارش کی بات کر رہی ہو، میں تو اس کے لیے رشوت دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آج کل بیٹا ہمارا بہت دیر سے گھر آتا ہے۔ وہ اپنا مستقبل بنانے کے لیے دن رات محنت جو کر رہا ہوگا۔ میرے خیال میں اب ہمیں اس کی شادی کی فکر کرنی چاہیے۔ ہاں، معاشرہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ بے حیائی کے کاموں میں پڑ جائے۔ میں تو اپنے بیٹے کے لیے چاند سے دلہن لاؤں گی۔ ہمارا جیسا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے، تو لڑکی بھی تو لاکھوں میں ایک ہونی چاہیے۔ اس ہفتے بیٹا گھر آیا تھا نا؟ ارے نیک بخت، ہر روز تو تم مجھ سے یہی پوچھتی ہو، اور میں پچھلے 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ نہیں آتا۔ تو زوردار تالیوں سے سواگت کیجئے پاکستان کے جاباز اور پاکستان۔ تم تو کہتی تھی کہ شادی کے بعد تم کھانا پکانا سیکھ لو گی، لیکن تم نے تو چائے تک بنانا نہ سیکھی۔ مجھے گھر میں کام کرنے والی رکھنی پڑی۔ تم کہتی تھی کہ میرے ماں باپ کو تم اپنا ماں باپ سمجھو گی، لیکن میرے ماں باپ تو سسک سسک کے مر گئے۔ تم نے مجھے وہاں جانے نہ دیا۔ دھوکہ تو تم نے مجھے دیا ہے، میری زندگی برباد کر کے دی۔ کہتے تھے کہ تمہیں روز گھمانے لے کے جاؤں گا، اپنے گھر تمہارے نام کر دوں گا، گاڑی تمہاری استعمال میں ہوگی، کوئی کام تم سے پوچھے بغیر نہیں کروں گا، تمہیں شہزادیوں سے بڑھ کر رکھوں گا، لیکن تم دھوکے باز نکلے۔ اللہ تمہیں غارت کرے۔ سنا ہے اس آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ہاں یار، کوئی دیکھنے والا جو نہیں ہے۔ اس موقع پر بیوی بھی چھوڑ گئی۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتا ہے۔ یار کیسا تھا یہ شخص؟ بس بھائی، نماز روزے کا خیال نہیں، دین سے دوری، دنیا بنانے میں لگا رہا، پیسے اور بیوی کے پیچھے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے پیچھے صدقے جاریہ میں کیا چھوڑ۔ ارے صدقہ جاریہ تو پتہ نہیں، لیکن گناہ جاریہ کا پتہ ہے۔ نماز قرآن نہیں سکھایا ہے، گانا راگ سکھایا گیا ہے، تبھی تو معاشرے میں بے حیائی کی اتنی ساری مثالیں گھوم رہی ہیں۔ معلوم نہیں لوگ اس دنیا کی چند روزہ زندگی کی خاطر آخرت کی لامتنائی زندگی کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ شاید ان کے دل کالے ہو جاتے ہیں۔ کاش یہ کسی صاحب علم کے پاس بیٹھتے، ان سے قرآن و تفسیر پڑھتے اور اسے سیکھتے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی۔ اس دنیا میں بھی لوگوں کے لیے نور ہوتے اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق ہوتے۔ زندگی میں سب سے اہم کام اپنا شعور بیدار کرنے کے لیے صاحب علم کی صحبت، کاش وہ یہ سمجھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنی جدوجہد زندگی کے اعتبار سے بہت زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ کہ جن کی ساری محنت و مشقت دنیا کی زندگی کے اندر گم ہو کر رہے گی، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مال و اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہترین ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی۔